اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو آسودہ ہو کر کھاؤ، اور ہاں دروازے شہر میں تواضع کے ساتھ سر جھکا کر داخل ہونا، اور کہتے جانا کہ ہمیں بخش دیجئے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے عمل کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس بات کے بجائے جو کہنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے برخلاف بات کہی، تو ہم نے بھی ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب اتار دیا۔ تشریح: اس شہر سے بیت المقدس اور زیادہ تر اہل علم کی رائے کے مطابق اریحہ نامی شہر جو آج کل جریکو کے نام سے جانا جاتا ہے مراد ہے۔ جھکتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تواضع اور فروتنی کے ساتھ داخلہ ہو، عام فاتحین کی طرح اکڑفو کے ساتھ داخل نہ ہوا جائے، زبان سے بھی عجز و نیاز کا اظہار ہو، استغفار ہو۔ اسی کے لیے عربی زبان میں لفظ حطۃ ہے جس کے معنی ہے معاف کر دیجئے، لیکن یہ ایسی سرکش و سرتاب اور انبیاء کی عدول حکمی و ادا رسانی کے در پہ قوم تھی کہ اس نے بجائے استغفار کے استہزاء آمیز کلمات کہنے شروع کر دیے، چنانچہ ان پر عذاب الہی کے طور پر پلیگ کی بیماری مسلط کر دی گئی جس میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ اسی عذاب کو رجزا من السماء کہا گیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ پہچان لی۔ ہم نے کہا اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ تشریح: مصر و فلسطین کے درمیان جس صحرا اور بیابان میں بنی اسرائیل اپنے طرز عمل کی پاداش میں بھٹک رہے تھے، وہاں پانی کا میسر آنا بھی آسان نہ تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی خواہش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حکم الہی سے ایک مخصوص چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ متعدد سیاحوں نے سینا کے علاقے میں ایک ایسی چٹان کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑی پر چڑھے تو وہاں پانی کے 12 چشمے نظر آئے، جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ یہ نہ عربی زبان کی تعبیر سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ خاص طور پر اس کی یاد دلائی جاتی۔ ممکن اور ناممکن انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے ممکن و ناممکن اور دشوار و آسان کی کوئی تقسیم نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تشریح: طعام واحد کا اصل معنی ایک کھانا ہے، لیکن 2 کھانوں من اور سلویٰ کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے، اس لیے مراد ایک طرح کا کھانا ہے۔ ترجمہ اسی لحاظ سے کیا گیا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اس لیے آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں
ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز فراہم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ تشریح، یعنی من و سلوہ جیسی عمدہ، لذیذ اور بے محنت حاصل ہونے والی غذا کی جگہ یہ معمولی ساگ سبزی کی خواہش کرتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اگر یہی اصرار ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ کہ تم کو تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائے۔ ان جسارتوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ یہ اس لیے کہ وہ احکام خداوندی کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے بار بار نکل جاتے تھے۔ تشریح، مسکنت کا اصل معنی محتاجی ہے۔ مولانا دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ مسلسل فقر و افلاس قوم کے اندر دناعت و پستی کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے، گویا یہ پستی محتاجی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پستی سے ترجمہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقر و احتیاج تو آنی جانی چیز ہے، اور آج دولت جتنی یہود کے پاس ہے شاید کسی اور قوم کے پاس ہو، لیکن دناعت و پستی ایسا وصف ہے جس سے کبھی یہ قوم آزاد نہ ہو سکی اور نہ آج ہے۔ قتل کے ساتھ ناحق کا لفظ محض اظہار واقعہ کے لیے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہوگا۔ خود بائبل کے بیان کے مطابق یہودیوں نے یسعیاہ نبی، یرمیاہ نبی، زکریا نبی اور یحییٰ نبی کا قتل کیا، اور اپنے تئیں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی بھی کوشش کی۔ انبیاء کے ساتھ ان کی بدسلوکی کی داستان بہت دراز ہے، اور بائبل کا عہد عتیق اور عہد جدید اب بھی اس شقاوت کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔